الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ بہت کم وقت اس وقت ہمارے پاس ہے، تقریباً 1:15 پر بات کو ختم کرنا ہے۔ اس میں ہمیں ایک بہت ضروری بات پر آنا ہے کہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ اور ہم لوگ ان حالات میں، یعنی کئی حالات ہمارے اوپر آئے، بہت سارے حالات ہمارے اوپر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لاک ڈاؤن سے لے کر پھر کورونا کے بعد ڈینگیو کے بعد چکن گنیا، اور چکن گنیا کے بعد ٹھنڈ کا سخت ہونا، پھر گرمی کا سخت ہونا، پھر بارش کا آنا، اور کتنے لوگوں کے گھر کا بہہ جانا، اور وہ ٹڈی کا عذاب، اور فرانس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ مطلب حالات پہ حالات۔ اور ابھی ایک حال اور سننے میں آیا کہ لندن کی طرف، یعنی انگلینڈ کی طرف، کورونا سے بڑھ کر کوئی ایک بیماری آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ میرے پیاروں، اتنے حالات آئے، بولو اتنے حالات آئے، لیکن ہماری طبیعت میں کوئی طرح کا سدھار نہیں آیا۔ جو لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے، جن کے چہروں پر پہلے داڑھی نہیں تھی آج بھی ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جو پہلے شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے آج بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ کم از کم اتنا سوچو، یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک سٹیٹمنٹ اگر ہم کو سمجھ میں آئے، ان کا ایک جملہ ہم کو سمجھ میں آئے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، وہ فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں، ہم تو کہتے ہیں ہندوستان میں کسی طرف بھی عذاب آئے، حضرت خواجہ فرماتے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا۔ ہم لوگ اتنے آرام سے کھا رہے، پی رہے، سو رہے، اور موبائل پر ہزاروں گناہ ہو رہے۔ ہمارا زنا ہوتا ہے تو موبائل میں، چوری ہے تو موبائل میں، جوا کھیلا جاتا تو موبائل میں، وقت کی بربادی ہے تو موبائل میں، ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے۔ اور یہ واٹس ایپ ہمارا اتنا ناپاک، ہمارا سٹیٹس دیکھو، ہمارا فیس بک دیکھو، ہمارا ہر حال موبائل میں دیکھو، گیم کھیلنا۔ میرے پیاروں، ایک بات آج میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، اتنی بات یاد رکھو، جو بھی کرو گے ایک دن اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ بولو ایک دن اللہ کو جواب دینا۔ آپ کو ایک بہت بڑے نبی، آپ نے نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بھائی سب نے سنا نا، اور سنا ہی ہوگا، کیونکہ پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی ہے۔ پورے قرآن میں 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالی میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ تو میرے پیارو، سیدنا بولو کون؟ حضرت ابراہیم۔ اور اللہ نے ایک تعریف جو فرمائی حضرت ابراہیم کی، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ میرا ابراہیم اتنے سیدھے راستے پر ہے، اتنے سیدھے راستے پر ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھ کی روشنی میں نہیں چل رہے، وہ اللہ کے نور کے سائے میں چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی نہ تو عیسائی، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ میرے پیارو، اتنے بڑے نبی، قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر آیا؟ 63۔ ابھی اتنا وقت نہیں، صرف میں اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم ایسے ہی ایک قبرستان سے گزر رہے۔ بولو کہاں سے گزر رہے؟
قبرستان تو سوچا کہ چلو قبرستان کے اندر جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان کے اندر گئے. اب وہ اتنا پرانا قبرستان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی ساری قبریں ٹوٹ گئی ہے, اور اس میں کون مر کے گیا, مرد گیا, عورت گئی, کون سا خاندان والا گیا, کیا گیا, کچھ سمجھ میں نہ آئے. ساری قبریں ٹوٹی ہوئی. وہ قبرستان نہیں تھا, ایک کھنڈر میدان تھا, ایک ویران میدان تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معلوم نہیں اسی وقت کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر, اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تو مر گئے, سڑ گئے, ہڈی ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, گل گئے. اللہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ زندہ کرے تو اللہ دونوں آنکھ دینے کا, دونوں کان دینے کا, ناک دینے کا, ہونٹ دینے کا, دانت دینے کا. اللہ یہ تو سب مر گئے, ختم ہو گئے, کھنڈر ہو گئے, اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ پوچھنے والے کون تھے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے. اللہ نے فوراً پوچھا, ابراہیم کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا مجھ پر یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے, فوراً توبہ کی, اللہ یقین تو ہے, پورا یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا, لیکن اللہ کچھ بتا کہ ہم کو سکون ہو جاوے, اللہ کچھ بتا کہ میرے کو سکون ہو جاوے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں سننا, اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم وہیں کھڑے رہو, 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے بلاؤ. اب حضرت ابراہیم سوچنے لگے اتنے کھنڈر ویران جگہ پہ میں کھڑا ہوں, 4 پرندے کیسے بلاؤں گا بھائی؟ جیسے ابھی ہم کو کوئی باہر جا کے بولے 4 مرغی بلا, تو 4 مرغیاں نہیں بلا سکتے. حالانکہ جیسا یونس بٹا مرغی کا کاروبار ہوئے پھر بھی مرغیاں نہیں پکڑ کے لا سکتے. اب وہ اتنے کھنڈر میدان میں 4 پرندے کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے, پہنچانا تو میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. ایک ایک اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, اللہ کے حکم سے 4 پرندے آ جاؤ. اللہ کی قسم میرے پیارو, 4 پرندے آئے اور ابراہیم کے قدموں میں بیٹھ گئے. بولو کہاں بیٹھ گئے؟ حضرت ابراہیم کے قدموں میں بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم بڑے خوش ہو گئے, اللہ میں نے بلایا, اللہ آپ نے پہنچایا, اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا چھری لو, 4 کو ذبح کر دو. چھری لو اور 4 کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی, اللہ کا نام لیا, بسم اللہ اللہ اکبر, اور 4 پرندوں کو ذبح کر دیا. جب ذبح کر دیا تو اللہ نے فرمایا سب کا گوشت نکالو, تو 4 پرندوں کا گوشت نکالا. پھر اللہ نے فرمایا اب گوشت کو ملا دو, اتنا ملاؤ آپس میں, 4 پرندے کے گوشت کو اتنا ملاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ کون سے پرندے کا گوشت کس کا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا مکس کر دیا, ملا دیا. پھر اللہ نے فرمایا جاؤ وہ پہاڑ پہ رکھ دو, جاؤ وہ پہاڑ پہ 4 حصے بناؤ اور رکھ دو, کیونکہ سب ملا ہے, کون سے پرندے کا گوشت ہے معلوم نہیں, وہ 4 کو پہاڑ پہ رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا. اللہ نے کہا پھر بلاؤ, اب واپس وہ 4 پرندے آئیں گے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ آپ کیسے آئیں گے؟ میں نے تو کیا کیا, ذبح کر, اور صرف ذبح نہیں کیا, ان کا گوشت نکال دیا, اور صرف گوشت نہیں نکالا, سب کے گوشت کو ملا دیا, اب کیسے آئیں گے؟ اللہ نے پھر فرمایا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, اللہ کے حکم سے 4 پرندے زندہ ہو جاؤ اور آؤ. میرے پیاروں, قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم کی آواز آتی اور وہ آواز پوری ہوتی, اس سے پہلے 4 پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے. جب آ گئے تو اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا کہنا, کیا اس بارے میں کیا کہنا؟ حضرت ابراہیم کیا کہتے بھائی, ایسے وقت میں کیا بولے؟ حضرت ابراہیم سیدھے سجدے میں رونے لگے, روتے روتے کہنے لگے اللہ سمجھ گیا, اللہ سمجھ گیا, تیری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. اللہ نے فرمایا اب یہ بھی سمجھ لو, جیسے ان کو زندہ کیا, قیامت کے دن میں پھر سب کو زندہ کروں گا اور حساب لوں گا. اچھا ہوگا تو جنت میں جائے گا, نہیں اچھا ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ پورا واقعہ کتنے پرندے والا؟ 4. یہ قرآن پاک میں, بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں. اور اس سے اللہ بتانا چاہتے 2 باتیں, ایک تو اللہ ناممکن کو ممکن کرتے, بولو کرتے نہیں کرتے, اور نمبر 2 ایک دن ہم کو بھی, جیسے وہ پرندے مرے نا, ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, ہمارا بھی کفن ہوگا, ہمارا بھی غسل کا پانی ہوگا, ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا, لوگ ہمیں بھی قبر میں اتاریں گے, اور پھر جب قیامت کا جھٹکا آئے گا اللہ پھر ہم کو زندہ کرے گا. اس وقت یہ موبائل کا حساب کتاب ہوگا, اس وقت نماز چھوڑنے کا حساب کتاب ہوگا, اس وقت داڑھی نہ رکھنے کا حساب کتاب ہوگا. اور یہ سیدھا, میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی, ڈائریکٹ کس سے بات کر رہا ہوں, یعنی ساتھ میں بولو قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب, پارا نمبر, بولو پارا نمبر.
اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب میرے نبی ابراہیم نے مجھ سے پوچھا تھا اللہ یہ کھنڈر والی زمین میں، یہ قبر والی زمین میں اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مجھ پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا اللہ یقین تو ہے کہ تو زندہ کرے گا لیکن اللہ کچھ بتا دے۔ تو اللہ نے کتنے پرندوں کو بلایا؟ جلدی جلدی بولتے تھے کتنے پرندوں کو بلایا؟ 4۔ پھر اس کو ذبح، پھر اس کے بعد اس کا گوشت نکلوایا، پھر گوشت کو ملوایا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم ذبح بھی کر دیا، تم نے گوشت کو بھی ملا دیا، اب پہاڑ پہ رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا جب گوشت کو پہاڑ پہ رکھ دیا اب واپس ان پرندوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اب کیسے واپس آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا۔ حضرت ابراہیم نے پکارا اور بولو چاروں پرندے آئے۔ کیسے آئے؟ ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ حضرت ابراہیم کی بات پوری ہو اس سے پہلے پہلے جلدی جلدی پرندے آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں، اللہ نے پوچھا کیا کہنا میرے ابراہیم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک والے یاد رکھو میرے سے بڑھ کر زبردست کوئی نہیں، اور میرے سے بڑھ کر طاقت والا، اور میرے سے بڑھ کر حکمت والا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں اکثر نماز میں یہ امام صاحب پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کو تو کچھ ترجمہ معلوم ہی نہیں نا۔ اپنے کو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں۔ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا؟ بلکہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو شاید میں بہت بڑا بول گیا، سورہ فاتحہ صحیح کس طرح پڑھنا وہ بھی معلوم نہیں۔ حالانکہ ہم جمعہ میں اکثر دیکھتے ہیں امام صاحب پڑھتے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ کیا ترجمہ؟ اللہ فرماتے سنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عربی گرامر جانتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میرے پاس آؤ گے، اللہ نے کہا انا ضرور ضرور میرے بندے تم میرے پاس آؤ گے، اور ضرور ضرور میں قیامت میں تمہارا حساب لوں گا۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جانوروں کا بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ کس کا؟ ارے بولو نا، کبھی سنا آپ نے؟ یہ بکرے بکری، کتا کتی، جو گھومتے بلا بلی، قیامت میں سب کا حساب ہوگا۔ یہاں تک کہ کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، قیامت میں اللہ بے سینگ والے بکرے کو سینگ دیں گے اور کہیں گے اب تو اس کو مار لے۔ تو اس وقت جب جانوروں کا حساب ہوتا ہوگا نا تو بڑا عجب معاملہ ہوگا۔ جس کو سینگ دنیا میں نہیں تھے اس کو قیامت میں مل گئے، اور جس کو دنیا میں تھے اس کو قیامت میں نہیں ملے، اور جب سب کا بدلہ حساب کتاب چکے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کونو ترابا، جاؤ سب کے سب مٹی بن جاؤ، کیونکہ میں نے جنت جانوروں کے واسطے نہیں بنائی، میں نے جہنم جانوروں کے واسطے نہیں بنائی۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو میرے پیاروں جب جانوروں کے ساتھ حساب ہوگا اور ہم کسی کی زمین دبا کے بیٹھا، کسی کی وراثت دبا کے بیٹھا، کسی کا حق دبا کے بیٹھا، اور اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے جن کے سر پر قرض ہے اور اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے کہ وہ قرض ادا کرے، لیکن نہیں، اس کے گھر میں کیبل لائن آ رہی ہے، اس کے گھر میں بڑا ٹی وی آ رہا ہے، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں 60-70 ہزار کا موبائل آ رہا، لیکن سامنے والے کا 50,000 روپیہ نہیں دیتا، اور اگر سامنے والا مانگنے آتا ہے تو کیا کھا جاؤں گا اور نہیں دوں گا، کیا اکھاڑ لے گا؟ ارے میرے پیاروں کچھ نہیں اکھاڑے گا۔ میں کہتا ہوں سامنے والا بیچارہ کمزور ہے، وہ ان حالات میں تمہارا کچھ نہیں اکھاڑے گا، لیکن جب اکھاڑنے کا وقت آئے گا تو وہ حدیث سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر قرض ہو ادا کر سکتا ہو پھر بھی ادا نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوتا اور یہ مرا ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا۔ میرے پیاروں بہت بڑا معاملہ ہے۔
لوگوں کا قرض نہیں چکا رہے ہیں اور لوگوں کی زمینیں دبا رہے، لوگوں کا حق دبا رہے، اللہ کا حق دبا رہے۔ میرے دوستو ایک دن جانا ہے، بولو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ چلو حساب کتاب کا میدان ہوگا، اس وقت ہمت ہوگی کچھ بولنے کی؟ ارے بولو نا، ہمت ہوگی کچھ بولنے کی؟ اللہ کہتا قیامت میں کسی کی مجال نہیں ہوگی جو زبان بھی کھولے۔ ارے بولو نا، کسی کی مجال بھی نہیں ہوگی جو زبان کھولے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، سارے انسان حساب کتاب کے میدان میں، سارے جنات حساب کتاب کے میدان میں، لیکن اللہ فرماتے کس کی مجال ہوگی جو کچھ بولے گا تو بھی پرمیشن کے ساتھ بولے گا، وداؤٹ پرمیشن کوئی نہیں بول سکتا۔ میرے پیارو، قیامت جب آئے گی نا، یعنی بولو نا قیامت کا جب جھٹکا لگے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یعنی جلدی جلدی بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں ہے؟ جب اس کا جھٹکا لگے گا نا تو کیا ہوگا؟ کوئی دودھ پلانے والی وہ ہوگی نا عورت جو پریگننٹ ہو کے ابھی بچہ پیدا ہوا ہوگا، اس کو دودھ پلاتی ہوگی، قیامت کا جھٹکا لگے گا تو اس کو پھینک دے گی، دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا، یہاں قیامت کا جھٹکا آیا، وہاں اس کا حمل گر جائے گا، اور سب لوگ اتنے عجیب حالت میں ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا۔ کوئی آ کر کہے گا میں تمہارا بیٹا، تم میرے ابو، اس وقت کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج اللہ کیا فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر حمل والی عورت حمل گرائے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، لیکن سب سے پہلے بھائی توجہ دینا جس کی پر میں آ رہا ہوں۔ ایک تو ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہاں بولو جانا ہے۔ نمبر 2 حساب کتاب، تو کسی کا کچھ باقی ہو تو وراثت میں اگر ایک چمچی بھی لے لیا ہوگا نا تو قیامت میں وہ چمچی کا بھی جواب دینا پڑے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی کی اتنی زمین لیا، حالانکہ ہم نے تو بنگے اٹھا دیے، لیکن کسی کی اتنی زمین، ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا ایک بالش زمین لیا ہوگا، اللہ 7 بڑی بڑی زمینوں کو آگ میں گرم کرے گا اور اس کی گردن پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اچھا چلو وہ ہم بات پر آ جائے، بات ختم کرنا۔ میرے کو یہ بتاؤ کہ بھائی سب سے پہلے چلو قیامت میں حساب کتاب، لوگ نشے میں، اور پریگننٹ عورت نے بچے کو گرا دیا، اور دودھ پلانے والی ماں نے بچے کو پھینک دیا، اور کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار، میرے ساتھ میں پڑھو نا یہ تو یاد ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یعنی کوئی آ کر کہے گا یہ تیرا ابا، یہ تیری بیوی، یہ تیرے بچے ہو، کہے گا نا میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ آج اللہ کیا کرے گا بس وہی جانتا ہوں۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ پوچھے گا نماز، اور سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھا سب سے پہلے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بعد الایمان صلاۃ۔ اور دیکھو اتنا اچھا کیونکہ اتنا خطرناک ماحول، لیکن ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے نا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھ میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، دیکھو میرا امتی، دیکھو اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لے گا۔ ان صلوحت صلوح سائر عملی، اگر نماز بن گئی تو سمجھ لے کہ تیرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر نماز میں بگاڑ آ گیا تو تیرا حال بہت بیکار ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ ہماری ماں فرماتی اگر اللہ نے قیامت میں میرا حساب کتاب شروع کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ اللہ نے کہیں میرے جہنم کا فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ تو ہم کون ہیں میرے پیارو، ہم کون ہیں راندیر والے، کون ہیں ہم کہ ہم کو کوئی فکر ہی نہیں؟ یہاں کتنے کمینے بیٹھے ہوں گے ابھی،
کتنے کمینے اور یوں کہو کہ اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج جمعہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اور آ گیا جمعہ پڑھنے، آ گیا، بہت اچھا احسان کر رہا، آ گیا جمعہ پڑھنے، اب آئے گا دوسری جمعہ کو. کھاؤ اللہ کے نام پہ، پیو اللہ کے نام پہ، اور اللہ کو دھوکہ دینا. پھر بولو ایک مرتبہ سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ اب ناراض مت ہو، جو میں بول رہا ہوں وقت بہت کم ہے، بولو نا ساتھ میں، سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک روایت سنا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، عصر کا وقت ہو گیا. کون سا وقت ہو گیا؟ عصر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 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 وضو کرو. چلو صحابہ کرام سفر میں 2 رکعت پڑھنا، مسافر 2 رکعت پڑھنا، لیکن سب لوگ وضو کرو وضو کرو. اب صحابہ کرام نے وضو شروع کیا. بولو صحابہ کرام نے. اب آپ کو معلوم ہے وہ عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا. صحابہ کرام نے وضو کیا. اب 2-3 صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو برابر وضو کرنا آتا، تو انہوں نے بھی جلدی جلدی وضو کیا. اب وضو کیا تو یہ جو ایڑی ہے نا، پاؤں کی ایڑی، یہاں ایڑی، یہاں پر پانی نہیں پہنچا، حالانکہ یہاں پانی پہنچا نا. ارے بولو نا، وضو میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قرآن کریم نے فرمایا پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دھونا، تو ایڑی تو نیچے آئی تو ان کی ایڑی خشک ہو گئی، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا. اس کا مطلب وضو ہوا؟ ارے ساتھ میں بولو نا، وضو ہوا؟ نہیں ہوا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے. ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ وہ 2-3 ایسے جنہوں نے وضو کیا مگر ایڑی تک پانی نہیں پہنچا. جیسے سارے صحابہ جمع ہوئے، ہمارے نبی کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو گیا. حضرت بلال تھے، کیونکہ اذان حضرت بلال نہیں دی تھی عصر کی وہاں پہ میدان میں. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں نے اذان دی، نماز جماعت شروع کریں اور ہم سفر میں، آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ بخاری شریف میں کہ ہمارے نبی نے کبھی اتنی زور سے نہیں کہا جتنی بلند آواز سے آج ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، جس کا ترجمہ یہ کہ جو صحابہ نے وضو کیا اور ایڑی میں پانی نہیں پہنچا، کل ان ایڑیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اللہ خالی ایڑی کو تو جہنم میں ڈالے گا نہیں، مطلب ہے کہ اس کو پورے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحابہ کرام دوڑے، جلدی سے اچھا وضو کیا. ہمارے نبی کے چہرہ پر مسکراہٹ آ گئی. عصر کی نماز ہوئی. لیکن پوچھنا یہ کہ وہ صحابہ کرام جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا کیا صحیح نہیں تھا؟ نہیں سب بولیں گے سب میں، کیا صحیح نہیں تھا؟ وضو. اور پورے وضو میں صرف ایک ہی چیز صحیح نہیں تھی، مطلب ان کا وضو صحیح نہیں تھا تو جہنمی. بولو وضو صحیح نہیں تھا تو، حالانکہ وضو تو باہر کی چیز ہے، وضو باہر کی چیز. دیکھو ہماری یہ مسجد ہے، وضو خانہ کہاں ہے؟ وضو خانہ باہر. کوئی بھی مسجد میں جاؤ وضو خانہ کہاں ہے؟ چھوٹے سے عبادت خانے میں جاؤ وضو خانہ کہاں ہے؟ باہر. بلکہ اتنا باہر ہے کہ ہمارے نبی تو اس کو پسند کرتے کہ مسجد میں وضو مت کرو. آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی تو اس کو پسند کرتے گھر میں وضو کر لے، گھر میں سنتیں پڑھ لے، مسجد میں آ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے. تو گھر میں یعنی وضو باہر کی چیز ہے، لیکن وضو جو باہر کی چیز ہے وہ پورا نہیں تو جہنمی. تو جو اندر کی چیز کیا ہے وہ اگر پوری نہیں تو کتنا بڑا جہنمی ہوگا. وضو جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ، باہر کی چیز ہے، اس میں غلطی ہو گئی تو جہنمی ہو گیا. تو جو نماز اندر ہے، جو ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نماز ساری عبادت کو آپ اٹھاؤ، ہمارے نبی مکے میں ہوں گے، مدینے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب روزے کا معاملہ آیا تو ہمارے نبی مدینے میں روزہ فرض ہو گیا. جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا ہمارے نبی مدینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی. جب حج کا معاملہ آیا سن 10 ہجری میں تو ہمارے نبی مدینے میں حج فرض ہو گیا. صرف نماز ایک ایسی ہے جو زمین پر نہیں، اللہ نے آسمانوں پر بلا کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج پر بلائے، اور اللہ نے شروع میں نمازیں کتنی دی؟ 50. اور پھر وہ ہمارے نبی وہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے ملے اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کم کراؤ، کم کرواؤ. ہمارے نبی کم کرواتے گئے بھائی، 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 اور 10 سے 5. اور جب 5 کو کم کروانے کہا تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے پیغمبر موسیٰ اب مجھے مت بھیجنا کم کروانے، اب مجھے کم کروانے شرم آ رہی ہے. ہمارے نبی جو معصوموں کے سردار، ان کو نماز کم کروانے شرم آئی. یہاں کا غدار اور دھوکے باز جس کو پوری فجر کئی دن سے اڑا دیا، بے شرم کو شرم ہی نہیں آئی.
ارے بولو بے شرم کو شرم ہی، کتنا بڑا بے شرم. اور آپ کو معلوم ہے جو نماز چھوڑتا نا اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے جو نماز چھوڑے اس میں حیا نہیں ہے، حیا نہیں ہے. سننا کیا نہیں ہے؟ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اور جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا اور ایمان دونوں کو اللہ نے ساتھ میں رکھا ہے. اس لیے میرے پیارو آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب دو چیز کا ہی رکھے. ایک تو سب کا حق ادا کر دے. بولو کر دیں گے انشاءاللہ. دھیرے 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 سب کا حق ادا کر دو. نیتیں صحیح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دے گا. اور نمبر دو، پھر ایک مرتبہ بولو کس کی پابندی کریں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس کی پابندی کریں گے؟ کون کون تیار ہے؟ نماز کی پابندی ضروری ضروری میرے دوستو، ضروری، اتنا ضروری اتنا ضروری اتنا ضروری اتنا ضروری میرے پیارو کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، بولو کون؟ شیخ عبد القادر. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے، بلکہ ان کو غوث پاک کہتے ہیں. غوث پاک ابھی تو ہم کہہ دیتے غوث پاک، لیکن غوث ایک درجہ ہے تصوف کا، اس پر وہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا لیس لہ فی الاسلام نصیب. فرماتے ہیں لوگوں جس نے جان بوجھ کر، بولو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، فرماتے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور پھر فرماتے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آج ہم سمجھتے ہو نا کہ میں میری محنت پر کماتا ہوں. اللہ کی قسم کوئی محنت پر نہیں کماتا، اللہ کے فضل پر. اور محنت اور برکت اگر ملتی ہے تو نماز کے ذریعے سے ملتی ہے. چلو کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ نماز. تو چلو ہم سب آج مل کر ایک پکا ارادہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ حدیث پاک کو اٹھاؤ نا تو پوری حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7000 7000 مرتبہ ہمارے نبی نماز 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 نماز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. تو اللہ رسول دونوں کی بات ملائی جائے تو 7500 مرتبہ نماز کا حکم ملا ہو، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں. آپ خود سوچو نا، یہ دوست لوگ جو رات کو بیٹھتے آپس میں باتیں کرتے، آپ ایک دوست کو کہہ دو بھائی تیرے کو چائے پلانے کا ہے کل، اس نے کہا میں پلاؤں گا، پھر نہیں پلایا. ہوتا ہے نا دوستوں میں، بھائی تیرے کو چائے پلا، پھر نہیں پلایا. 8 مرتبہ کہنے کے بعد بولے گا پورے راندل میں تیرے سے بڑا کنجوس میں نے نہیں دیکھا. پھر اس کو بولے گا آج سے تو میں اپنی زبان سے بولوں بھی نہیں تیرے کو چائے پلا، اور تو لاوے تو میں پیوں بھی نہیں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہماری غیرت اتنی جوش مارتی ہے تو اللہ نے تو 7500 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا. نہیں پڑھتے ہوں گے تو اللہ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے پیارو آخری بات سنو، یہ کورونا ہو، ڈینگیو ہو، چکن گنیا ہو، یا اس سے بڑا کورونا ہو، اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نماز پڑھ کے راضی کر دو. انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں. اور ایک اعلان کرنا ہے کہ میری بات ختم ہو گئی، کہ اعلان یہ کرنا ہے کہ احسان بھائی جو یہاں کے ٹرسٹی ہیں نا، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے. تو جمعہ کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ختم قرآن ہوگا. آپ تمام شریک رہیں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں، اور جو پڑھے وہ احسان بھائی کی ساس مرحومہ کو پہنچا دے. اور دوسرے کہ یہاں کے ٹرسٹی ہے عبد البھائی، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے. چونکہ بائی پاس آپریشن ہوا ہے مسجد میں ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اور اکارڈنگ ٹو میڈیکل نہیں آ سکتے، لیکن وہ بائی پاس آپریشن ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور ابھی تو میرے کو کہنے کی ضرورت نہیں، اثر کے بعد درود پڑھو گے انشاءاللہ. لیکن اب تو سب کو صورت میں معلوم ہو گیا. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ پڑھیں گے. تو کیا ملے گا؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین یا رب العالمین. ہمارے امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، خادم صاحب کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا بہت بہت شکریہ کہ یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جیسے اذان ہوئی ہم بیان کے لیے کھڑے ہو گئے، سنت باقی ہے، ادا کر